یہ عمران خان ہے، کوئی اور نہیں۔ ایسے الفاظ کس نے کہے؟ شہباز شریف پھر سے لندن میں کیوں بیمار ہوئے اور ان کو کس نوعیت کا ڈر، خوف اور فکر ہے؟ آج عارف علوی صاحب کی مدت پوری ہوگی، اس کے باوجود کیا گھر جائیں گے، ٹھہریں گے، کمپرومائز ہو جائیں گے، یا ان کو زبردستی نکالا جائے گا؟ اور عارف علوی کی موجودگی عمران خان کے لیے کتنی ضروری ہے؟ بلاول بھٹو صاحب کا شدید نوعیت کا عمران خان کے اوپر الزام کیا ہے؟ آج اس پہلو کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں ان کی مدت جو ہے وہ کل یعنی کہ 9 ستمبر کو پوری ہو جائے گی۔ مثال کے طور کے اوپر آج پوری ہوگی، لیکن کل ان کو گھر چلے جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ گھر نہیں جائیں گے۔ اگر گھر نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب مدت پوری ہو گئی تو صدر کو بھیجنے کے لیے، نئے صدر کے انتخاب کے لیے آپ کو پوری پارلیمنٹ اور پورا نظام چاہیے ہوتا ہے، جہاں سے ووٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔ صدر پارلیمنٹ چلی جائے، نگران حکومت بن جائے، جب تک الیکشن نہیں ہوتے، صدر الیکشن کی تاریخ نہیں دیتا، الیکشن ہو نہیں جاتے، الیکشن کے بعد نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا، تب تک صدر جا نہیں سکتا۔ یہاں پہ جو قانونی اور آئینی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 44(1) کے مطابق صدر اپنے عہدے پر آنے کے دن سے لے کر 5 سال تک عہدہ سنبھالتے ہیں۔ اگر الیکٹورل کالج موجود نہ ہو کوئی چیز، تو اس میں نئے صدر کے آنے تک صدر اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں یا رہتا ہے۔ صدر عارف علوی نے الیکٹورل آنے تک یعنی کہ نئے صدر کے آنے تک، نئے ووٹوں کے ہونے تک، نئے الیکشن کے ہونے تک عہدے پر برقرار رہے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ آئین کہتا ہے پاکستان کا، مگر پاکستان کے اندر تو آئین ہے نہیں ہے، ملک بے آئین ہے۔ تو ایسی صورتحال میں صدر کیا ان کو زبردستی گھر بھیجا جائے گا یا کیا ہوگا؟ پہلی تو بات ہے کہ آئینی اعتبار کے اوپر تو نئے صدر کے آنے تک عارف علوی صاحب رہیں گے۔ بے شک مدت پوری ہو چکی ہے، اس کے اوپر آئین کیا کہتا ہے وہ آپ کو واضح چیز بتا دی۔ جب صدر کی مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد کیا کوئی ان کو نکالنے کی کوشش کرے گا؟ اور کیوں نکالے گا؟ اگر تو نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس وجہ سے کہ یہ کہیں عمران خان کی تمام سزائیں بطور صدر جو کہ ان کے پاس اختیار ہے، جو آنے والی سزائیں ہیں وہ بھی، اور جو ابھی سزائیں دے رکھی ہیں وہ بھی، کہیں صدر معاف نہ کر دیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ صدر کا مواخذہ کیا جائے گا، فلاں چیزیں ہوں گی، اور صدر کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسی چیز کی گئی تو ایسی صورتحال میں صدر صاحب کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو ڈٹ جائیں یا پھر جو ہے کمپرومائز ہو جائیں۔ اب صدر صاحب بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ میں کچھ کر لوں، لیکن اب تک جو صدر صاحب نے ڈیٹ دینی تھی جو کہ ان کے پاس اختیار ہے، وہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکے الیکشن کے حوالے سے جو قومی اسمبلی کے ہونے۔ پھر آپ دیکھیے کہ صدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو بلایا، وزارت قانون کو بلایا، ان دونوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو جب آپ صدر کو کچھ بھی نہ سمجھیں، اور وہ صدر جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے پاک فوج کا بھی، تمام اداروں کا بھی، اس کی یہ حیثیت ہو، تو پھر مدت پوری ہونے کے بعد کمپرومائز ہوں گے یا پھر ان کو گھر جانا پڑے گا، یا تیسرا یہ ہے کہ ڈٹ جائیں اور اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کریں، اور اس میں جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے تحت کسی کی سزا معاف کریں، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ یہ ان کے اوپر منحصر ہے۔ عمر ان کی بھی کافی ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن کی طرح صدر صاحب بھی کہیں گے آپ سارا کچھ انجوائے کر لیا ہے، دانت لوگوں کے میں نے نکالے، صدارت میں نے دیکھ لی، سیاست میں نے کر لی، عمران خان نے اس منصب تک پہنچایا تھا، اللہ کی مرضی سے میں یہاں تک پہنچا، تو کیوں نہ جاتے جاتے کچھ ایسا کام کر جائیں جو باقی لوگوں تک یاد رہے۔ پھر عمران خان جو ہیں، یہ عمران ہے، یہ کوئی اور نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارش جب ہوتی ہے یا آندھی طوفان ہوتا ہے، ایک تو چھت اڑ گیا اور بارش کا پانی ٹپکتا ہے، پھر رات کو جو ہے وہ چمٹیاں اور باقی جتنی بھی تتلیاں وغیرہ ہیں وہاں پہ جو روشنی میں آتی ہیں وہ عمران خان کو تنگ کرتی ہیں۔ اب عمران خان جا کے کہیں کمزور ہوئے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ مجھے فٹنس کے لیے مشین بھی چاہیے۔ اس کے باوجود عمران خان کے ارادے ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اور لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ یہ عمران خان ہے، یہ تتلیوں کے آنے سے، یہ چمٹیوں کے آنے سے، یہ بارش کے پانی سے، یہ اس طرح کی خرابیوں سے کبھی بھی کمزور نہیں پڑے گا، وہ ڈٹا رہے گا۔ اور پھر یہ حالات بھی جیل کے جو ہیں وہ بڑے گمبھیر صورتحال ہے کہ اٹک کے بجائے تو ٹھیک ہے ان کو اڈیالہ جیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے اب عمران خان جو ہیں، میں یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ وہ لڑکھڑائے ہیں، لیکن وہ کمزور ہوئے ہیں،
ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایک اذیت سے گزر رہے ہیں جس کے ساتھ وہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. لیکن کب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی؟ لیکن لطیف کھوسہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی ڈیل نہیں کریں گے ایسے حالات کے باوجود. یہ بکے گا نہیں، جھکے گا نہیں، جیل میں کچھ بھی ہو جائے اس کے باوجود اس نے کوئی ڈیل نہیں کرنی. تاہم عمران خان یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. مشکل ترین حالات میں آپ امیجن کیجئے کہ آپ کے ہاں 40 ڈگری کی گرمی پڑتی ہے، اوپر لوہے کا شٹر ہے اور اس لوہے کے شٹر کے اوپر دھوپ پڑتی ہے اور نیچے آپ کا لیڈر عمران خان ہے، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی اور کس طرح کے حالات ہوتے ہوں گے. اب دیکھیے اس کے ساتھ کہ شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں اور بیمار ہو گئے، اور کیوں بیمار ہوئے اور بیماری کا بہانہ ہے یا بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن وہ واپس نہیں آئیں گے. رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں پہلے تو نواز شریف بیمار تھے، اب شہباز شریف بیمار ہیں. یہ بیمار جج ہو رہے ہیں، وکیل ہو رہے ہیں، سیاستدان ہو رہے ہیں. یہ عمران خان جو قیدی نمبر 804 ہے وہ بیمار نہیں ہو رہا. تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے تو میں آپ کو سینیریو بتاتا ہوں کہ میں آئے روز صحافیوں کے ساتھ اور مختلف تقاریب میں اور جو حسن نواز کا اور حسین نواز کا دفتر ہے اس سے باہر نکلتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں. سیڑھیاں اتر رہا ہے بندہ، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے تو کمر کی تکلیف بھی نہیں ہے، ان سائڈ بھی کچھ نہیں ہے، چہرہ ٹھیک ہے، کھانا کھاتے ہیں. صحافیوں کے ساتھ ہم تصویریں دیکھتے ہیں اور شہباز شریف صاحب جہاں پہ رہ رہے ہیں، جو فلیٹ ہے یا ہوٹل ہے، آپ یقین کیجئے رات کو سو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے گورے اور سیاہ فام جو ہیں وہ کک باکسر بڑے بڑے سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں. اتنا ڈر ہے، لندن جیسے ملک کے اندر سوتے ہیں تو باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے. لوگوں سے ملتے ہیں تو ساتھ میں سیکیورٹی ہوتی ہے، لوگوں سے فوٹو بنواتے ہیں تو ساتھ میں سیکیورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں، لفٹ میں بیٹھتے ہیں تو ساتھ میں سیکیورٹی والے جاتے ہیں. تو جب آپ کا یہ المیہ ہے، آپ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، آپ گریٹ برٹن جیسے ملک میں ہیں، اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے اور پاکستان کے حالات کو دیکھ کے واپس نہیں جانا چاہتے، ہو سکتا ہے یہ نیب والا جو معاملہ ہے، نئے کیسز کھول جائیں اور بیماری کا بہانہ بنا لیا جانا. نواز شریف صاحب نے واپس تھا، بیمار آپ ہو گئے، اب اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب پھر سے بیمار ہو جائیں. تو شہباز شریف صاحب پھر کیوں بیمار ہوئے؟ یقین جانیے یہ سیاسی بیماری ہے. جن کو بیمار ہونا چاہیے تھا، جن کو بہانہ کرنا چاہیے تھا، وہ بیمار نہیں ہو رہے. وہ عمران خان وہی پہ ہے، لیکن شہباز شریف صاحب بیمار ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور سب کو صحت دے. لیکن یہ سیاستدانوں کی آئے روز بیماریاں کہ میں لندن میں ہی رہوں گا، میں پاکستان نہیں جاؤں گا، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. سینہ کھول کے، سینہ تان کے پاکستان جائیں. آپ کا اپنا ملک ہے. کیا آپ وہاں پہ صرف لوگوں کو مہنگائی میں دھکیلنے کے لیے کام کرتے ہیں؟ کیا آپ وہاں پاکستان صرف وزارتیں انجوائے کرنے جاتے ہیں؟ کیا جب آپ کو صرف حکومت ملے گی تب آپ پاکستان میں جائیں گے؟ کیا آپ صرف وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان جاتے ہیں، یا کیا آپ نے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اور وہاں کے وسائل کو صرف استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد لندن میں آ جانا ہے اور یہیں پہ بیمار ہونا ہے، یہیں پہ علاج کروانا ہے؟ بھائی جان پاکستان میں اس سے اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھا علاج ہوتا ہے. چند ایک بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج بیرونی دنیا میں آئیں تو بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، مالدار ہیں، اچھی جگہ سے علاج کروانا چاہیے، لیکن انگلینڈ ہی کیوں؟ پاکستان میں بھی تو چیزیں ہو سکتی ہیں. اور پھر آپ پاکستان میں ٹھیک ہوتے ہیں، وزارت عظمیٰ کے 16 مہینے میں ایک دن آپ بیمار نہیں ہوتے، لیکن جو ہی آپ لندن آتے ہیں، پیچھے حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ کی بیماری آ جاتی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے الزام لگایا ہے عمران خان کے اوپر اور بڑے عرصے کے بعد نازل ہوئے ہیں. چند ٹی وی چینل کی ویب سائٹ کے اوپر کچھ خبریں بنائی گئیں کہ یہ جتنے بھی حالات خراب ہوئے ہیں یہ عمران خان صاحب کے جو 3 سال اور چند ماہ کی حکومت تھی اس کی وجہ سے معیشت خراب ہوئی ہے. ہم تو بڑے اچھے تھے. جبکہ بلاول صاحب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اپنے پورے خاندان کو دوروں کے اوپر لے کے جاتے رہے، آپ کی حکومت نے کسی بھی وزارت خارجہ کا منصب سنبھالتے ہوئے کوئی خارجہ پالیسی کو بہتر نہیں کر سکے، کسی بڑے کو پاکستان نہیں لا سکے، کوئی آپ کی پالیسیز واضح نہیں تھیں اور آپ نے دورے کیے، اربوں روپے اس کے اوپر لگا دیے، اپنی بہنوں کو اور باقی لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے رہے، مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرتے رہے. تو آج مہنگائی کا ذمہ دار وہ عمران خان ہے یا آپ لوگ ہیں جنہوں نے 16 ماہ میں صرف 10 ارب روپے جو تھے وہ میڈیا کو بطور رشوت دے دی اور اپنی حکومت کی پالیسیوں کو برے کو اچھا اور اچھے کو برا ثابت کرنے کے لیے لگاتے رہے. تو یہ بلاول صاحب بولے ضرور ہیں، لیکن بلاول صاحب جو ہیں وہ صحیح نہیں بولے. سچ بولنا چاہیے. ہم نہیں کہتے یہ سارے عمران لوگ جو ہیں ان کا دور حکومت کو بڑا اچھا تھا، اس میں بے شمار خامیاں تھیں، خرابیاں تھیں، ان کی وجہ سے بے شمار چیزیں ہوئیں جو IMF کے پاس تاخیر سے گئے، ڈیل لیٹ کی. تو لیکن اس کا الزام ان کے اوپر لگا دینا، اس کا واضح ثبوت ایک ہی ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر اپنے گناہ ڈالنا چاہتے ہیں. صرف 10 ارب روپے آپ اگر میڈیا کو دے سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اربوں روپے بیرونی دنیا کے دوروں کے اوپر لگا سکتے ہیں، تو عوام بہتر سمجھتے ہیں کہ کون بوجھ تھا، کس کے دور میں مہنگائی ہوئی، کیا ہوا. یہ ان کے سامنے آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی اور کو دوش دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پھر تیسرے ایپیسوڈ میں اس سے اہم خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.